انسانی زندگی کا فطرتی مرحلہ ہے۔ جو دنیا میں آیا وہ اپنی زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ ایک مرحلہ بڑھاپا بھی آتا ہے۔ جب انسان بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو اس کی طاقتیں کم ہو جاتی ہیں، اس کا جسم کمزور پڑ جاتا ہے، اس کا دماغ شل ہو جاتا ہے، اس کی فطرتی صلاحیتیں بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں۔ جوں جوں وقت گزرتا چلا جاتا ہے، بڑھاپے میں انسان جیسے ہی اپنی عمر گزارتا چلا جاتا ہے تو انسان پھر اپنے روزمرہ کے کاموں میں بھی دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان جو کام اپنے ذات کے لیے خود کیا کرتا تھا اس کام کے لیے بھی دوسروں کا محتاج انسان ہو جاتا ہے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، موجودہ دور میں بوڑھوں کے ساتھ، ضعیف عمر لوگوں کے ساتھ ایک جو سلوک کیا جا رہا ہے، انتہا درجے برا سلوک ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل اپنے کام کاج میں، مصروفیات میں، زندگی کی رنگ رلیوں میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ اپنے بزرگوں کی طرف دیکھنا، انہیں ٹائم دینا، ان کی عزت کرنا، ان سے محبت کرنا بھول چکے ہیں۔ یہاں تک کہ آج آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ ہی عرصے قبل کچھ ایسی جگہوں کا انتخاب کیا گیا کہ جسے شیلٹر ہاؤس کہا گیا، اولڈ ایج ہوم کہا گیا، ہوم کیئر کے الفاظوں سے اسے یاد کیا گیا۔ اس طرح کی جگہوں کا تعین کیا گیا، پھر اس جگہوں کو آباد کیا گیا، تعمیر کیا گیا۔ پھر جو معاشرے میں بوڑھے لوگ ہیں ان کی عافیت کے طور پر، تاکہ یہ وہاں اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے، انہیں لے کر وہاں داخل کر دیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں اولڈ ایج ہوم کے اندر جو بزرگ ہمارے موجود ہوتے ہیں، بظاہر یہ ادارہ ایک رفاعی ادارہ نظر آتا ہے، فلاحی ادارہ نظر آتا ہے، لیکن اس ادارے میں رہنے والے جو بزرگ ہیں ان کے دلوں میں جو قیامت گزرتی ہے، ان کے دلوں میں جو تکلیفیں آتی ہیں، اولادوں سے دور ہیں، رشتہ داروں سے دور ہیں، دوست احباب سے دور ہیں، معاشرے سے دور ہیں، لوگوں کی خوشی اور غمی سے دور ہیں، جب ان کے دلوں میں اس طرح کی قیامت آتی ہے تو مجھے بتائیں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو پھر کیا آئے گا؟ سب سے بڑی بات، اس طرح کے جو ادارے قائم ہو چکے ہیں کہ جسے اولڈ ایج ہوم، شیلٹر ہاؤس، ان ناموں سے پکارا جاتا ہے، ان اداروں کو، ان جگہوں کو پوری دنیا میں مقبولیت حاصل ہے۔ کوئی ایسا ملک نہیں کہ جس ملک نے اس جگہ کو کینسل کر دیا ہو یا اس جگہ کا انتخاب ہٹا دیا ہو یا یہ کہہ دیا ہو کہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ نہیں، پوری دنیا میں اسے مقبولیت حاصل ہے اور پوری دنیا میں اس طرح کی جگہیں تیار ہو چکی ہیں، چاہے وہ مسلم ممالک ہو، غیر مسلم ممالک ہو۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی ایک نہیں کئی ادارے موجود ہیں کہ جہاں لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو لے کر جاتے ہیں، ان کا ایڈمیشن داخلہ کرواتے ہیں اور انہیں وہاں چھوڑ کر چند ضروریات زندگی کا سامان مہیا کر کے وہاں چھوڑ کر آ جاتے ہیں، اور جب سال بعد، 1.5 سال، 2 سال بعد جب دل کرتا ہے تو جا کر 5، 10، 15 منٹ کی ان سے ملاقات کر کے، باتیں کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بات سمجھانے لگا ہوں، ذرا سمجھیے گا۔ بڑھاپا انسانی زندگی کا فطرتی مرحلہ ہے، ہر کسی پر آنا ہے۔ قرآن کی اس آیت پر ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ فرماتا ہے، لوگوں، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ تمہیں ضعیف کر دیتا ہے، بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے،
اس کے بعد دوبارہ اللہ نے تمہیں طاقت دی، تم کھڑے ہو جاتے ہو، طاقتور ہو جاتے ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کا بیان ہے، انداز ہے۔ اور اسی آیت کو بیان کرنے کے لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ تفسیر بیان کی ہے، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تم ضعیف تھے، تم کمزور تھے۔ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، بالکل کمزور ہوتا ہے۔ جب دنیا میں آتا ہے تو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، محتاج ہوتا ہے، اسے نہیں پتا کہ اس نے کھانا کب ہے، پینا کب ہے، سونا کب ہے، اس کی ضرورت زندگی اسے نہیں پتا، وہ محتاج ہے، ہر چیز کا محتاج ہے۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے، انسان تو محتاج ہے، تو محتاج ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، تو بڑا ہوتا چلا گیا، اللہ نے تجھے طاقت دی، ایک وقت آیا تو جوانی کو پہنچا، شباب کو پہنچا، یہ طاقت اللہ نے دی ہے۔ پھر اسی طاقت کے بعد اللہ فرماتا ہے من ضعف، پھر میں تجھے دوبارہ بڑھاپے میں لے جاؤں گا، وہ عمر جو بچپن میں تیرے ساتھ تھی۔ اور ایک آیت سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان میں نے تجھے بڑے احسن طریقے سے پیدا کیا ہے، میں نے تجھے بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے، میری تخلیق میں سب سے خوبصورت تخلیق انسان کی ہے۔ اور یہ انسان کی تخلیق کس وقت تک ہے؟ جب تک انسان شباب میں ہے، نوجوانی میں ہے، جب تک ینگ ہے۔ جیسے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر آہستہ آہستہ ہم اس خوبصورتی کو پست کرتے چلے جاتے ہیں، مٹاتے چلے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ انسان کی خوبصورتی دفن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک اور آیت ذرا سنیے گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ الذی واللہ خلقکم ثم یتوفاکم وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اللہ وہ ہے کہ جو تمہیں پیدا کرنے کے بعد موت دے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ پھر ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں میں ایک لمبی عمر دیتا ہوں، جسے کہا گیا ارذل العمر۔ کیا کہا گیا؟ ارذل العمر۔ یہ ارذل العمر آپ جانتے ہیں کس عمر کو کہا جاتا ہے؟ یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے جسم کو استعمال نہیں کر سکتا۔ بظاہر انسان کے پاس جسم موجود ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آپ کا پورا جسم موجود ہے، لیکن استعمال کرنے کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ اسے کہتے ہیں ارذل العمر۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں پیدا کرتا ہوں، میں تمہیں موت دیتا ہوں، تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں میں ارذل العمر تک لے جاتا ہوں۔ ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، لکی لا یعلم کا مطلب کیا ہے کہ جب ارذل العمر پہ لے جاتا ہوں پھر انسان جو کچھ جانتا تھا وہ سب بھول جاتا ہے۔ من بعد علم شیئا، اس کے علم میں کچھ بھی نہیں رہتا، سب بھول جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ بڑھاپے میں جب انسان جاتا ہے تو انسان کو پھر اپنی باتیں یاد نہیں رہتی، اسے نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کیا بات کی ہے، کیا بات نہیں کی۔ قرآن اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ انسان جب ارذل العمر میں پہنچتا ہے سب بھول جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا۔ اتنی یہ جو عمر ہے یہ بہت بدترین عمر ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، اللہ مجھے ارذل العمر سے محفوظ رکھنا، مجھے یہاں تک نہ پہنچانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس عمر تک نہ پہنچانا کہ جب ہم اپنی زندگی کی، اپنے جسم کی ایک ایک چیز کے لیے دوسروں کے محتاج بن جائیں۔ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں بھی ارذل العمر سے محفوظ رکھنا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس آیت کا مختصر سا مفہوم آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ
सुम्मा मिन नुत्फतिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा युख़रिजुकुम तिफ़लन सुम्मा लितबलुगू अशुद्दकुम सुम्मा लितकूनू शुयूख़ा व मिनकुम मन युतवफ़्फ़ा मिन क़ब्ल व लितबलुगू अजलन मुसम्मा व लअल्लकुम ताक़िलून। इस आयत में अल्लाह ने पूरे इंसान की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक पूरी जिंदगी की नशोनुमा का तज़किरा किया है। इंसान की इब्तिदा मिट्टी से है, मिट्टी से आगे चला इंसान नुतफे से है, नुतफे से आगे चला इंसान गोश्त के एक छोटे से टुकड़े से, एक लोथड़े से है, उससे आगे चला फिर इंसान एक गोश्त का मजबूत टुकड़ा बनता है, उससे आगे चला तो अल्लाह फरमाता है फिर उस गोश्त पर हम हड्डियां पहनाते हैं, हड्डियां चढ़ाते हैं। और आगे चला अल्लाह फरमाता है फिर उस हड्डियों पर हम गोश्त चढ़ाते हैं। फिर और आगे चला अल्लाह फरमाता है फिर हम उस गोश्त पर एक खाल पहनाते हैं। और आगे चला अल्लाह क्या फरमाता है फिर हमने उसके अंदर रूह डाल दी, रूह फूंक दी, उसके अंदर जान आ गई है। अब ये माँ के पेट से बाहर आया, मासूम सा फूल है, मोहताज है, कुछ पता नहीं है। अल्लाह फरमाता है आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको ताकत देना शुरू की। इसने अपनी बचपन की खूबसूरती को देखा, लाड प्यार को देखा, माँ का प्यार, बाप का प्यार, दोस्तों का प्यार, बहन भाइयों का प्यार, सबका प्यार इसने हासिल किया। आहिस्ता आहिस्ता जवानी को पहुंचा तो जवानी की जो इसने अपनी ज़िंदगी की जवानी देखी तो बड़ा खुश रहा, खुशहाल जवानी गुजारी। गुजारता 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 जब ये अपनी उम्र एक बड़ी उम्र को पहुंचता है, जब अपनी उम्र के एक आखिरी तिहाई हिस्से को पहुंचता है, फिर हमने इसको ज़अफ़ करना शुरू कर दिया, कमज़ोर करना शुरू कर दिया। इंसान जब अधेड़ उम्र को पहुंचता है ना तो इंसान जो है समझ जाता है अब जवानी ख़त्म होना शुरू हो गई। एक वक्त तक जवानी रहती है, फिर इंसान की जवानी कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है। और यहाँ जब इंसान की जवानी कमज़ोर पड़ना शुरू होती है, अल्लाह की शान देखें, फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ों से महरूम होना शुरू हो जाता है। आँखों ने काम करना छोड़ दिया, कानों ने सुनना छोड़ दिया, ज़ुबान की गोयाई ख़त्म होना शुरू हो गई, टांगों में जो ताकत थी टांगें कपकपाती हैं, हाथ कपकपाना शुरू हो गए, कमर आहिस्ता आहिस्ता झुकना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि इंसान के दांत टूट गए, दांत टूट जाते हैं, बालों में सफ़ेदी आ जाती है, इंसान का पूरा जिस्म शल होना शुरू हो जाता है। ये एक लम्हा होता है कि जहाँ इंसान के गुर्दे काम नहीं करते, इंसान के फेफड़े काम नहीं करते, खाना हजम नहीं होता, मैदा वर्क नहीं करता, इंसान फिर जिंदगी में हर दूसरे बंदे का मोहताज हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है अपनी आखिरी उम्र, जिसे अल्लाह ताला ने फरमाया अर्ज़लिल उम्र, फिर इंसान उस उम्र को जहाँ पहुँचता है। इन दोनों आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के पैदा होने से पहले और इंसान के पैदा होने के बाद के तीन मराहिल को वाज़ेह किया है। पैदा होने से पहले 3 मरहले होते हैं। पहला क्या है, इंसान मिट्टी से था, नुतफे से था, नुतफे से और उसके बाद अलाका, गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा है, बस इसके बाद कुछ नहीं है। सब कुछ अल्लाह ताला करता चला गया, रूह डाल दी, जिस्म चढ़ा दिया, हड्डियां पहना दी, गोश्त डाल दिए, सब कुछ इंसान तैयार। और दुनिया में जब इंसान आया, यहाँ अल्लाह ने इंसान के 3 मराहिल को वाज़ेह किया है। पहला बचपन है। पहला क्या है जी, बचपन।